لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي ابن أبي طالب. سامعین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، پروردگار عالم آپ کو، آپ کے جذبوں کو، آپ کی فرش ازا، آپ کی اجر رسالت، آپ کی مرثیہ خوانی، آپ کی نوحہ خوانی اور آپ کی یہ جلیل القدر عبادت کو خوشف قبولیت عطا فرمائے. پروردگار عالم تمام محبان بیت علیہم السلام کو کوئی بھی رنج و غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام. اور یہ محبت کا تقاضا ہے عزیزو کہ رات کے وقت اس باب الحوائج کے آستانے میں بیٹھے ہوئے فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے. یہ محبت کا تقاضا ہے. جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ یہ خیال رکھتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی باتوں پر عمل کیا جائے. بچے والدین سے محبت کرتے ہیں یا والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو ماں باپ یہ خیال رکھتے ہیں کہ میرے بچے کو کیا پسند ہے. جو اولاد پسند کرتی ہے والدین اس کو وہ چیز عطا کرتے ہیں. تو محبت کا تقاضا یہ ہے عزیزان محترم کہ ہم اپنا آرام و سکون چھوڑ کر کے اس فرش ازا پر بیٹھے ہیں. عزیزوں، محبت بھی دو طرح کی ہوتی ہے. اگر یہ بات آپ کے ذہن میں اتر گئی تو انشاءاللہ میں خوش نصیب سمجھوں گا اپنے کو. محبت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے محبت حقیقی اور ایک ہوتی ہے محبت غیر حقیقی. محبت حقیقی اسے کہتے ہیں جو دل سے کی جاتی ہے، زبان سے نہیں. محبت حقیقی دل سے کی جاتی ہے، زبان سے نہیں. اور محبت غیر حقیقی زبان سے کی جاتی ہے، دل سے نہیں. یعنی آپ دیکھیں یہ دو الگ الگ پہلو ہیں. ہمیں ان دونوں پہلوؤں پہ غور کرنا ہے کہ محبت حقیقی کسے کہتے ہیں اور محبت غیر حقیقی کسے کہتے ہیں. دیکھیں، محبت غیر حقیقی صرف زبان سے کی جاتی ہے. اور عزیزوں، سمجھنا آپ کا کام ہے، اشارہ میں کروں گا. جس کو حقیقی محبت ہوگی جو دل سے کی جاتی ہے وہ یقیناً آج محرم کی 5 تاریخ تمام ہے، یعنی شب 6 محرم ہے، 4 روز کا مہمان ہے. اب جو محبت حقیقی کرے گا وہ یہ سوچے گا کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، کسی مجلس کو ہم چھوڑے نا، کسی عبادت کو ہم چھوڑے نا. محبت حقیقی کا تقاضا یہی تو ہے. ہم دل سے کر رہے ہیں نا، کہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. ایک فرض ادائیگی ہے کہ بھئی ہمیں کیا ان 10 دنوں میں اس عاشور خانے میں مجلس ہوتی ہے، پھر اس کے بعد لنگر ہوتا ہے، پھر کھانا ہوتا ہے. ایک فرض ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حقیقی محبت. کوئی آئے یا نہ آئے ہم تو فرش بچھائیں گے.
تو سامعین گرامی قدر ایک شخص مولا کائنات کے پاس آیا اور دعویٰ کرنے لگا یا علی ہم آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ مولا علی نے کہا بھائی ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، کہ میں آپ کو دل و جان سے چاہتا ہوں، میں بڑی خوشی کی بات ہے بھائی آپ مجھے دل و جان سے چاہتے ہیں۔ مولا تو جانتے ہی تھے۔ تو وہاں پہ تندور روشن ہو رہا تھا۔ مولا نے کہا کہ واقعی اگر تم مجھے حقیقی محبت کرتے ہو، دل سے چاہتے ہو، اس تندور میں کود جاؤ۔ تندور کے پاس گیا، دیکھا کہ تندور میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ جب گیا تو پیچھے ہٹ گیا، یا علی یہ کیسا امتحان ہے آپ کا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں اس پہ کود جاؤں گا تو میں جل کے خاک ہو جاؤں گا، میرے بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت سے ہارون مکی گزر رہے تھے۔ ہارون مکی گزر رہے تھے، مولا علی کو انہوں نے دیکھا کہ مولا علی یہاں تشریف فرما، قدم بوسی کی، ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ بوسہ لینے کے بعد ہارون مکی کہتے مولا آپ یہاں پر خیریت؟ تو کہا یہ بات ہے، یہ شخص کہہ رہا تھا کہ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا اگر محبت کرتے اس تندور میں کود جاؤ۔ یقین کریں آپ، تاریخ کے فقرے یہ ہیں کہ ہارون مکی بنا کچھ کہے، کچھ بھی بولے، تندور میں کود گئے، جو کہ مولا نے ہارون مکی سے نہیں کہا کہ تم کودو، مولا نے تو اس سے کہا تھا جو دعویٰ کر رہا تھا، مگر ہارون مکی اس تندور میں کود گئے۔ جب کود گئے تو امام نے تندور کا ڈھکن بند کر دیا۔ اب یہ شخص جو تھا، جو دعویٰ کر رہا تھا، بڑا پریشان، اب بار بار تندور کو دیکھ رہا، بار بار مولا کو دیکھ رہا۔ ایک مرتبہ کہتا مولا یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے اس کو تندور میں بند کر دیا، وہ تو جل کے خاک ہو گیا ہوگا، اس کی ہڈیاں ہیں وہ پاؤڈر بن گئی ہوں گی، برادہ ہو گئی ہوں گی، خاک ہو گئی ہوں گی۔ مولا نے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ اب جب مولا نے تندور کا ڈھکن ہٹایا تو کیا دیکھا، آگ گلزار ہو چکی ہے۔ ہارون مکی سلوات کی تصویر پڑھ رہے ہیں، سلوات دے دے محمد والا۔ تو یہ دعویٰ جو کیا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ محبت غیر حقیقی ہے جو صرف زبان سے کی جاتی ہے۔ حقیقی محبت کی مثال آپ کو دے دو کہ رسول خدا کا زمانہ ہے، امام حسین کا بچپنا ہے، اور جناب مظاہر جو ہیں وہ رسول خدا کے دوست ہیں۔ جناب مظاہر جو ہیں وہ رسول خدا کے دوست ہیں۔ جب جناب مظاہر آتے تھے پیغمبر اسلام کی خدمت میں تو اپنے بیٹے حبیب کو بھی لے کر آتے تھے۔ اس وقت حبیب جوان تھے اور حسین چھوٹے تھے۔ بات کو سمجھیے گا، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا میں جو عمر امام حسین کی تھی وہی جناب حبیب کی تھی، ایسا نہیں ہے۔ امام حسین کے بچپن کے دوست کا نام حبیب ہے، بچپنے کا نہیں، بچپن کے۔ فرق ہے، ایک ہوتا بچپن، ایک ہوتا بچپنے۔ یعنی امام حسین کا بچپنا ہے، 5 سال یا 6 سال کی عمر ہے امام حسین کی، اور جناب حبیب کی عمر جو ہے 20-22 سال کی ہے۔ اور جب جناب حبیب آتے تھے تو امام حسین سے گفتگو کرتے تھے، اور امام حسین کی دوستی جناب حبیب سے ہو گئی۔ بھئی اکثر ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ماحول ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں سے دوستی کر لیتے ہیں۔ گھر والے کہتے ہیں یہ کیسا تمہاری دوستی، اتنے چھوٹے سے ہو، اتنے بڑے سے دوستی کی ہو، اپنے برابر والوں سے دوستی کرو۔ لیکن امام حسین نے ہر درس دیا ہے۔ امام حسین کے بچپن کے دوست ہیں جناب حبیب۔ ایک بار جناب حبیب امام حسین سے گفتگو کر رہے تھے تو جناب مظاہر پیغمبر اسلام سے کہتے ہیں
یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ رسول خدا نے کہا بے شک تمہاری محبت کا تقاضا یہ ہے تو ہم ضرور آئیں گے تمہارے گھر دعوت پہ۔ تو جناب حبیب اپنے والد جناب مظاہر سے کہنے لگے کہ بابا آپ نے پیغمبر اسلام کو مدعو کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم حسین کو مدعو کریں۔ حبیب نے امام حسین کو مدعو کیا کہ آپ بھی اپنے نانا کے ساتھ میرے گھر تشریف لائیے گا۔ الغرض وقت نکل گیا، جو معینہ وقت تھا، جس کو ایک وقت دیا گیا تھا، اس معینہ وقت میں جناب مظاہر نے گھر کو صاف کرنا شروع کیا۔ گھر صاف کیا، زوجہ سے کہا دیکھو پیغمبر اسلام آ جائیں گے اور ساتھ میں ان کا نواسہ حسین بھی رہے گا، لہٰذا گھر کو صاف کر لو اور دیکھو یہ نعمتیں ہیں یہ ان کے سامنے رکھنی ہیں۔ اور جب وقت آ گیا عزیزان گرامی، تو اب جناب حبیب جو تھے، جناب حبیب کبھی چھت پر جاتے ہیں، کبھی گلی میں جاتے ہیں۔ چھت پر جا کے اس راستے کو دیکھتے ہیں جس راستے سے پیغمبر اسلام اور امام حسین کو آنا ہے۔ یہ بے قراری محبت دیکھے کسے کہتے ہیں، حقیقی محبت، سچی محبت۔ مطلب اتنے مشتاق تھے جناب حبیب اپنے دوست امام حسین کے لیے کہ بے قراری ایسی تھی کہ کبھی گھر سے باہر جا رہے ہیں، مظاہر پوچھتے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ بابا ابھی تک آئے نہیں۔ ایک کشمکش تھی، ایک چاہت تھی۔ عزیزوں وقت گزرتا گیا، جناب حبیب اپنے چھت پر تھے اور کیا دیکھا کہ سامنے سے رسول خدا چلے آ رہے ہیں اور رسول خدا کی انگلی پکڑ کے امام حسین تشریف لا رہے ہیں۔ اب یہ منظر جب جناب حبیب نے دیکھا تو شوق استقبال میں خوشی کے مارے انہوں نے سوچا کہ ہم دوڑیں، وہ چھت سے زمین پر آ گئے۔ جب چھت سے زمین پر آئے تو آپ کی روح پرواز کر گئے، جس میں سے یہی حبیب ہے، حبیب ابن مظاہر، آپ کی روح آپ کے جسم سے پرواز کر گئی۔ اب مظاہر نے یہ ماجرا دیکھا، ماں نے یہ ماجرا دیکھا، رونے لگی، گریہ کرنے لگی۔ ابھی تھوڑی دور پہ رسول خدا ہیں، ابھی گھر تشریف لے لائے۔ فوراً مظاہر نے اپنی زوجہ سے کہا دیکھو کائنات کا رسول میرے گھر آ رہا ہے، کائنات کا رسول میرے گھر آ رہا ہے، اگر تم اس طریقے سے روگی تو ان کو پتہ چل جائے گا، پھر وہ کھانا نوش نہیں کریں گے۔ بھئی کسی کے گھر میں اگر موت ہو جائے تو پھر آدمی کھانا کھائے گا، دعوت کھائے گا؟ کوئی نہیں کھائے گا۔ تو جناب مظاہر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ دیکھو تم غمگین نہ ہونا، رونا نہیں۔ حبیب کی لاش کو ایک چٹائی میں رکھا، چٹائی میں رکھنے کے بعد اس کو ایک حجرے میں رکھ دیا، اس کو ایک حجرے میں رکھ دیا۔ عزیزوں جناب حبیب دنیا سے جا چکے ہیں۔ امام حسین جناب رسول خدا نے دحق الباب کیا، جناب مظاہر نے استقبال کیا اور چہرے کو ایسا بنایا کہ جیسے کوئی کچھ ہوا ہی نہیں۔ گفتگو ہوئی، اس کے بعد دسترخوان بچھایا گیا، نعمتیں لائی گئیں۔ رسول خدا نے ایک لقمہ توڑا، شوربے میں ڈبویا اور چاہا کہ کھائیں، تو اپنے نواسے کی طرف دیکھا اور کہا بیٹا حسین بسم اللہ، دسترخوان لگ چکا ہے۔ تو امام حسین کہتے نانا ایک سوال کرنا ہے۔ کہا بیٹا پوچھو۔ کہا نا یہ بتائیے آپ کی دعوت کس نے کی ہے؟ کہا بیٹا میری دعوت مظاہر نے کی ہے۔ کہا نانا یہ بتائیے میری دعوت کس نے کی ہے؟ کہا بیٹا تمہاری دعوت تمہارے دوست حبیب نے کی ہے۔ کہا
نانا جس نے آپ کی دعوت کی ہے وہ موجود ہے، اور جس نے میری دعوت کی ہے وہ موجود نہیں. میں بغیر حبیب کے کھانا نوش نہیں کروں گا. رسول خدا نے کہا مظاہر جاؤ حبیب کو بلا کے لاؤ، میرا نواسہ مشتاق ہے حبیب کے لیے. اب جناب حبیب نے بات یہ بنائی سرکار آپ کھانا فرمائیں نوش. حبیب ابھی باہر گئے، ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے. ایسے کہا کہ مطلب کہ آپ کھانا شروع کرے، ابھی وہ آئیں گے. عزیزوں پیغمبر اسلام نے کہا مظاہر کیا تمہیں پتا نہیں، میرا نواسہ جو کہہ دیتا وہ حجت خدا ہوتی ہے، لہذا حبیب کو بلایا جائے. عزیزوں اب جناب حبیب سارا واقعہ بیان کر دیا. حسین رونے لگے، کہا نانا میرے دوست کی لاش کو منگوایا جائے. حبیب کی لاش آئی، حسین نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، دونوں ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہاتھ بارگاہ الہی میں بلند کیے. اے میرے معبود، اس حبیب نے میری محبت میں اپنی جان دی ہے، تجھے میری عزت کا واسطہ، تجھے میری امامت کا واسطہ، حبیب کو تو واپس دنیا میں بھیج. ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ جناب حبیب زندہ ہو گئے. جب زندہ ہو گئے دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا. عزیزو یہی حبیب ہیں، حبیب ابن مظاہر. جب امام حسین کربلا میں آئے اور شہزادی زینب نے یہ کہا کہ بھیا میں دیکھ رہی ہوں کہ یزید کی فوج کربلا میں ایک کے بعد دیگر آتی جا رہی ہے. جب کربلا میں فوجیں داخل ہوتی تھی تو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز شہزادیوں کے کانوں میں جاتی تھی. شہزادی تڑپ کے یہ جملہ کہتی تھی کہ بھیا کیا آپ کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے، کوئی آپ کا چاہنے والا نہیں، آپ بھی اپنے لیے کسی کو بلا لیے مدد کے لیے. عزیزوں امام حسین نے کہا ہاں بہن مجھے یاد آیا میرے بچپن کا دوست حبیب کوفے میں رہتا ہے. عزیزوں امام حسین نے عباس سے کہا عباس کاغذ اور قلم لے کر آؤ. عباس کاغذ اور قلم لے کر آئے. عزیزوں جناب زینب بغل میں بیٹھی ہیں، جناب عباس بغل میں بیٹھے ہیں، امام حسین بیچ میں ہے. سب سے پہلا جملہ امام نے جو لکھا ہے حبیب کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے میرے بچپن کے دوست حبیب تم پر حسین سلام کہتا ہے. السلام علیکہ یا حبیب ابن مظاہر. اس کے بعد امام نے تفصیل سے لکھا حبیب ہم کو دھوکے سے بلایا گیا، حبیب ہم نرغے عادہ میں گھر چکے ہیں، حبیب ہم کربلا کے میدان میں آ چکے ہیں، حبیب دشمنوں کی فوجیں بھی کربلا میں آ گئی ہیں، حبیب ہو سکے تو میری نصرت میں کوتاہی مت کرنا، ہو سکے تو کربلا چلے آؤ. عزیزو یہ خط جب لکھا نا تو امام حسین نے خط کو چھپا کر کے اپنی بہن زینب سے کہا. یہ چیز تو زینب دیکھ رہی تھی کہ امام حسین کیا لکھ رہے ہیں، مولا عباس بھی دیکھ رہے تھے کہ مولا کیا لکھ رہے حسین، لیکن نیچے ایک نوٹ لکھ رہے تھے امام حسین. ایک نوٹ جو ایک نوٹ ہوتا ہے نیچے لکھ رہے تھے. تو جناب زینب سے کہتے ہیں بہن زینب مجھے کچھ تنہائی میں لکھنا ہے، ہو سکے تو میری بات کو یہ سمجھنا کہ حسین کچھ لکھنا چاہتا ہے، لہٰذا اپنے چہرے کو دائیں طرف کر لو. زینب نے دائیں طرف کیا، عباس نے بائیں طرف کیا. امام حسین نے ایک نوٹ لکھ دیا اور اپنی مہر لگائی، اپنی دستخط کی اور قاصد کے حوالے کیا. عزیزوں امام نے خط مکمل کیا، قاصد کو دیا. جناب زینب نے کہا بھیا آج تک ہم نے دیکھا آپ نے ہم سے کبھی کچھ چھپایا نہیں،
مگر میں نے دیکھا کہ آج جب آپ حبیب کو خط لکھ رہے تھے تو آپ نے آخری میں ایک نوٹ لکھا اور نوٹ کو آپ نے چھپایا. کیا بھیا اپنی بہن پہ بھروسہ نہیں؟ کہا زینب تم سن نہیں سکو گی میں نے کیا لکھا ہے. کہا بھیا بتا دو. تو میں اماں فاطمہ زہرا کے پاک دامن کی قسم. امام حسین نے صرف اتنا کہا، قاصد کو بلایا اور قاصد کو بلا کر کے کہا اے قاصد وہ خط لے کر آؤ. قاصد خط لے کر کے آیا. کہا زینب تم خود پڑھ لو، میری زبان سے وہ جملے نہیں نکلیں گے. اب جو زینب نے پڑھا زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پتہ امام حسین نے نوٹ میں کیا لکھا تھا؟ اے حبیب آنے میں ذرا جلدی کرنا، میرے ساتھ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزیزو قاصد پہنچا ہے جس وقت تو کوفے میں بڑی گہما گہمی تھی، چھپتے چھپاتے قاصد پہنچا کوفے. اور عزیزو اس وقت جناب حبیب ایک دکان پر خضاب خرید رہے تھے. جناب حبیب کو ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ کربلا میں امام حسین آ چکے ہیں. وہ اس بات سے باخبر تھے مگر یہ دیکھ رہے تھے کہ کوفے میں ایک ایسی گہما گہمی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب کبھی کوئی کسی شہر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، جب پولیس کی گاڑی دائیں سائیں نکلتی ہے سائرن بجاتی ہوئی تو آدمی لوگ سہم جاتے ہیں، ارے کیا بات ہے اتنی پولیس کی گاڑیاں، آرمی کی گاڑی CRPF یہ وہ جا رہی ہے. تو کوفے میں بھی یزیدی لشکر ادھر سے ادھر تلواریں خریدی جا رہی ہیں، نیزے خریدے جا رہے ہیں، تیر انداز تیر بنا رہے ہیں، لوگ آرمی کا ڈریس تبدیل کر رہے ہیں، ذرائع تیار ہو رہی ہے، خود تیار ہو رہا ہے. اور ایک عجیب سی گہما گہمی. اسی گہما گہمی میں حبیب ابن مظاہر ایک دکان پر خضاب لے رہے تھے. قاصد آیا. آنے کے بعد خاموشی سے اس نے امام حسین کا خط حبیب کے حوالے کیے اور کان میں کہا میں حسین کا قاصد ہوں، حسین ابن یہ خط آپ کے لیے، اس کو یہاں نہیں. خاموشی سے. اب حبیب نے دیکھا اتنا ماحول خراب تھا کہ قاصد بھی چوری چھپے کہ کوئی حسین کی نصرت کو نہ آ پائے. اور کوفے میں یہ اعلان ہو گیا تھا، ابن زیاد نے یہ اعلان کروایا تھا کہ دیکھو کربلا جو جائے گا حسین سے جنگ کرنے کے لیے، کہ ابھی حسین کا نام بھی نہیں لیا گیا تھا، ایک باغی آیا ہے کربلا میں، اس سے جنگ کرنی ہے. اتنا دماغ تھا اس کے پاس، ابن زیاد کے پاس، ملون کے پاس. اس نے کہا ایک باغی کربلا میں آیا ہے لشکر لے کر کے، اس نے حکومت کے خلاف خروج کیا ہے، حکومت سے بغاوت کی ہے. جو اس سے لڑنے جائے گا، ایک کوفے والوں، جو اس سے لڑنے جائے گا اسے اس کی تلوار کے برابر سونا دیا جائے گا. اللہ اکبر. جو اس سے لڑنے جائے گا اسے اس کی تلوار کے برابر سونا دیا جائے گا. عزیزوں تو لوگ تیاریاں کر رہے تھے، چونکہ بھئی ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو پیسہ ملے. کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ کربلا میں حسین ابن علی آئی ہے، باغی کہا گیا تھا. اللہ اکبر. جب جناب حبیب نے پوچھا یہ کیسی گہما گہمی ہے، یہ کیوں اتنی تیاری ہو رہی، فوج پہ فوج، تلواروں پہ تلواریں، نیزوں پہ نیزے، تو لوگوں نے کہا کیا تمہیں پتا نہیں حبیب کہ کربلا میں ایک باغی لشکر لے کر کے آیا، اس نے حکومت کے خلاف خروج کیا ہے، بغاوت کی ہے، لوگ اس سے جنگ کرنے کے لیے اپنی اپنی تیاری کر رہے ہیں، کیا تم نہ جاؤ گے؟ تو حبیب ابن مظاہر اسی وقت قاصد پہنچ گیا. قاصد نے کہا کہ حسین ابن علی کربلا آ چکے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے خط بھیجا. بس جناب حبیب نے جب یہ سنا کہ حسین ابن علی کربلا آ گئے، انہوں نے خضاب وہی پھینک دیا. کہا اب یہ داڑھی
دشمنوں کے خون سے رنگین ہوگی۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، جناب حبیب گھر آئے، خاموشی سے انہوں نے خط کو دیکھا، چوما، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا۔ جس وقت پڑھا ہے حبیب نے، آنکھوں سے آنسو جاری، گریہ کرنے لگے حبیب نے۔ عزیزوں، جناب حبیب نے اپنی زوجہ سے، جب جناب حبیب کی زوجہ نے دیکھا کہ حبیب رو رہے ہیں کسی کا خط لیے، تو کہا زوجہ نے، اے میرے سرتاج، اے میرے والی و وارث، میں نے دیکھا کہ آپ اس خط کو پڑھ کے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ کہا ہاں، حسین ابن علی کا خط آیا۔ کہا کون حسین ابن علی؟ مدینے میں رسول خدا، تو میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ یہ حبیب نے اپنی زوجہ کا امتحان لیا تھا، دیکھیں میری زوجہ کہتی کیا۔ اتنا سننا تھا کہ حبیب کی زوجہ نے اپنے ہاتھ میں جو چوڑیاں پہنے تھی، دونوں ہاتھوں کو ہاتھ پہ مارا، چوڑیاں ٹوٹ کے زمین پہ گری، اور ایک جملہ کہتی ہے، ارے اے حبیب، وائے ہو تم پر، وائے ہو تم پر، فاطمہ زہرا کا فرزند تمہیں نصرت کے لیے بلا رہا ہے اور تم جانے میں کوتاہی کرو۔ اے حبیب، یہ چوڑیاں تم پہنو، تلوار و نیزہ مجھے دے دو، میں خود جاؤں گی حسین کی نصرت کو۔ جزاکم ربکم خیرا جزا، خدا آپ کے آنسوؤں پر رحمت کرے اور آپ کے اس مجلس کو، آپ کی اس عزاداری کو شہزادی قبول کرے۔ عزیزوں، جناب حبیب نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو فلاں مقام پر میرا انتظار کرنا، میں اپنے رشتہ داروں سے چھپ چھپا کر آؤں گا۔ چونکہ حکومت کی نگاہ حبیب پر بھی تھی، حکومت جانتی تھی، ابن زیاد جانتا تھا، چونکہ جاسوس بھی ٹہل رہے تھے، جاسوس بھی ٹہل رہے تھے۔ آپ اس چیز کو ہلکے میں نہ لکھیں، ایک ایک چیز پر بڑا پہرا تھا۔ انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا کسی مجلس میں، بڑا سخت پہرا تھا، جاسوس ٹہل رہے تھے کہ حسین کی رشتہ داری کس سے ہے، حسین کی دوستی کس سے ہے، اہل بیت کا چاہنے والا کون ہے۔ ان کے گھروں پر جاسوس لگا رکھے تھے کہ کوئی ایسا تو نہیں کہ خاموشی سے کوئی لشکر کربلا پہنچ جائے۔ تو حبیب بھی چھپ چھپا کے تنہائی میں، اکیلے میں اپنے غلام سے کہا، فلاں مقام پر مجھ سے آ کر ملنا، میں چلوں گا، کربلا جانا ہے مجھے۔ جب حبیب پہنچے تو حبیب کو دیر ہو گئی، جو وقت دیا تھا غلام کو اس وقت میں تاخیر ہو گئی۔ جب حبیب دیر سے پہنچے، کیا دیکھا کہ جو غلام ہے اور گھوڑا ہے وہ کھجوروں کے ایک درخت میں ہیں۔ تو حبیب چھپتے چھپاتے جب پہنچے تو دیکھا کہ غلام کہہ رہا تھا گھوڑے سے کہ اے گھوڑے، اگر آقا نے آنے میں تھوڑی دیر اور کی تو میں تیری پشت پر سوار ہو کر کے آقا حسین کی نصرت کو چلوں گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، جناب حبیب پہنچے کربلا، اور جب کربلا پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ امام حسین نے بچپن کے دوست کو دیکھا۔ جب کوئی عزیزوں بے وطن ہوتا ہے، جملہ سن لینا، کوئی بے وطن ہوتا ہے اور بے وطن میں اگر کوئی چاہنے والا دوست مل جائے تو اس وقت کتنا آدمی سینے سے لگا کے روتا ہے۔ اور اس عالم غربت میں جب امام حسین یکا و تنہا ہے، جب امام حسین کا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے، حبیب جیسا دوست آیا ہوگا، نہ جانے حسین نے حبیب کو کتنی دیر سینے سے لگایا ہوگا، لیکن ہاں اتنے فکرے ملتے ہیں جس وقت حبیب کو گلے سے لگایا، ادھر حبیب بے ہوش ہو گیا، ادھر حسین بے ہوش ہو گئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جب غز سے فاقہ ہوا نا اور شہزادی زینب کو پتا چلا کہ حبیب آئے ہیں، حسین کے بچپن کے دوست، بس ایک مرتبہ شہزادی زینب نے فضہ سے کہا، فضہ جا کے حبیب کو میرا سلام کہنا، اور کہنا علی کی بڑی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ عزیزوں، جناب
حبیب کے پاس جب جناب فضہ آ کر کہتی ہیں کہ اے حبیب آپ کو علی کی بڑی بیٹی زینب سلام کہہ رہی ہے، بس حبیب نے اپنے رخساروں پر تماچا مارا اور ایک جملہ کہا، ہائے آل رسول پر ایسا وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کرے، آزادار ہو۔ حبیب کو اجازت ملی، حبیب جنگ کرنے گئے، حبیب 80 برس کے ہیں، ضعیف ہیں، حبیب نے جنگ شن کرنا شروع کی، ایسی جنگ کی ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ ہر طرف سے سروں کی بارش ہو رہی تھی۔ بس ایک مرتبہ عمر ابن سعد کہتا ہے ارے دھوکے سے ان کو قتل کرو، آزادار ہو۔ ایک مرتبہ حبیب کو چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر لیا، ارے حبیب کی آواز آئی، آقا ہمارا سلام آخر قبول کیجئے۔ حسین حبیب کے کرانے حبیب کے سرانے پہنچے، حبیب کا سر اپنے زانوں پر رکھا، دیکھا کہ ابھی جان باقی ہے، سر پہ دست شفقت پھیرنے لگے۔ ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں مولا ایسا لگتا ہے کہ میرا داہنا بازو کوئی دبا رہا ہے۔ سن لو عزادارو، کر لینا برداشت۔ حبیب کہتے ہیں مولا ایسا لگتا ہے کوئی میرا داہنا بازو دبا رہا ہے۔ عزادارو امام حسین کہتے ہیں اے حبیب تم نے پہچانا نہیں، یہ حسن مشتبہ ہے میرے بھائی، تمہارا داہنا بازو دبا رہے۔ پھر حبیب تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں مولا کوئی میرا بایاں بازو دبا رہا ہے۔ اے حبیب میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں۔ ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں اے مولا میرا سر بھی آہستہ آہستہ کوئی دبا رہا ہے۔ حبیب تم نے پہچانا نہیں، ارے میرے نانا رسول خدا، ارے وہ آئے ہیں جنت البقیع کے سامنے، میری ماں ہے وہ بھی آئی ہے۔ اے حبیب زہے نصیب تمہارا کہ میرے بھائی تمہارا ہاتھ دبائے، میرے بابا تمہارا ہاتھ دبائے، میرے نانا تمہارا سر دبائے۔ اے حبیب تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اے حبیب تا قیامت تک یہ دوستی قائم رہے گی۔ آج بھی روضہ امام حسین میں امام حسین کے روضے کے ساتھ حبیب کا بھی قبر ہے۔ علی لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسیام الذین ظلموا الذین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار عالم تجھ کو واسطہ ہے محمد والے محمد کا، پروردگار تجھ کو واسطہ ہے 1,40,000 نبیوں کا، تمام شہیدان کربلا، اسیران کربلا کا، جتنے بھی مومن اور مومنات جو محبان بیت علیہم السلام مرحومین ہیں، معبود تو ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کو جوار معصومین میں جگہ دے، اور جتنے بھی مومن اور مومنات جو محبان بیت علیہم السلام ہیں معبود ان کو ہر بلا، ہر آفت، جان مال، عزت و ناموس کی حفاظت عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو شہزادی بی بی فاطمہ زہرا کے رومال میں جگہ دے۔ پروردگار عالم جن شیعہ بیٹیوں کی ابھی تک شادیوں کا انتظام نہیں ہو پایا ہے، معبود از غیب سے ان کی شادیوں کا انتظام کرا۔ سب سے عظیم دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے ناصروں میں ہم سب کا شمار فرما۔ وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔